السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، درخواست نویسی کے سلسلے میں آج ہم درخواست نمبر 2 بیماری کی چھٹی کے لیے درخواست پڑھیں گے۔ یہ وہ درخواست ہے جس کو تقریباً آپ دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھتے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکولوں میں ہر روز کوئی نہ کوئی طالب علم بیمار ہوتا ہے، اس کی درخواست آتی ہے اور اسی پیٹرن کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ وہ درخواست اور اس درخواست میں بہت فرق ہے۔ آپ بیماری کی درخواست اکثر لکھتے رہتے ہیں، لیکن آج کی جو درخواست ہے وہ ہم نے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھ کر پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ درخواست ہے جو 10 نمبر پر مشتمل ہے، جو ہماری پرسنٹیج میں اضافہ کرے گی اور ہمارے مارکس کو اوپر لے کر جائے گی۔ درخواست شروع کرتے ہیں۔ بیماری کی چھٹی کے لیے درخواست۔ سب سے پہلے جو درخواست میں ہم نے چیز لکھنی ہے، بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب، بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب، اس کے بعد کامہ ہے گورنمنٹ ہائی اسکول، اس کے بعد کامہ ہے، آگے ہمارے پاس ہے الف ب ج۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ الف ب ج ہم یہاں پر کیوں لکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے اپنے علاقے کی نمائندگی نہیں کرنی، بلکہ الف ب ج لکھنا ہے۔ یہاں تک آپ لکھیں گے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب، کوما گورنمنٹ ہائی اسکول، کوما الف ب ج۔ نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس ہے موضوع، اور موضوع کیا ہے؟ رخصت بے وجہ بیماری۔ موضوع رخصت بے وجہ بیماری۔ پہلے ہم یہاں پر عنوان لکھتے تھے، اب عنوان کی جگہ موضوع ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ تیسرا نمبر ہمارے پاس ہے جناب عالی کا۔ جناب عالی کو ہم نے درمیان میں لکھنا ہے، پہلے بھی یہ درمیان میں تھی۔ بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب 1 نمبر، موضوع نمبر 2، جناب عالی 3۔ اب ہم نفس مضمون کی طرف بڑھتے ہیں۔ نفس مضمون میں درخواست کا لب لباب ہے کہ آپ نے کس وجہ سے چھٹی کرنی ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے زیر انتظام تعلیمی ادارے میں جماعت نہم کا طالب علم ہوں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے زیر انتظام تعلیمی ادارے میں جماعت نہم کا طالب علم ہوں۔ میرا رول نمبر ڈیش ہے، یہاں پر ہر طالب علم نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے میں کل شام سے شدید بخار اور زکام میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میرے گلے میں بھی درد ہے۔ ساری رات بخار سے تڑپتا رہا ہوں۔ ابا جان رات ڈاکٹر سے دوائی لائے تھے، لیکن اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ افاقہ نہیں ہوا مراد آرام نہیں آیا۔ بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ ابا جان نے میرا درجہ حرارت چیک کیا ہے، جو اس وقت 103 ہے۔ اب میں نے محلے کے انتہائی قابل ڈاکٹر سے دوا لی ہے۔ انہوں نے دوا کے ساتھ پرہیز اور 4 دن آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بچوں، یہ آپ کی بیماری کی درخواست ہے اور بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھ کر یہ درخواست لکھی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے 10 نمبر ہیں اور 10 نمبر میں سب سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ نفس مضمون کے ہیں۔ اب ہم نے وہ روایتی درخواست نہیں لکھنی جس میں کہا جاتا ہے کہ مجھے کل شام سے سخت بخار ہے، اس لیے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گریڈنگ، اپنے نمبر کو بڑھانا ہے، اپنی پرسنٹیج کو بہتر بنانا ہے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ درخواست جو ہے وہ سب سے بہترین اور منفرد ہے، جس کو پڑھنے کے بعد امتحان اور چیکر والے امید ہے آپ کو پورے کے پورے نمبر دیں گے۔ جناب عالی،
علالت کے باعث، علالت کہتے ہیں بیماری کو، بیماری کے باعث اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں، قاصر ہونے سے مراد حاضر نہیں ہو سکتا، چل پھر نہیں سکتا۔ اس امر کی تصدیق کے لیے ہسپتال سے جاری شدہ سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ لف ہے، درخواست کے ساتھ لف ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے لف نہیں پڑھنا، لف سے مراد ہے اٹیچ ہے، کہ درخواست کے ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہم نے ساتھ اٹیچ کیا ہے، یعنی ساتھ لگایا ہے۔ براہ مہربانی مجھے 5 مارچ سن 2025 تا 8 مارچ سن 2025 تک 4 دن کی رخصت عنایت فرمائیں۔ بچوں یہاں پر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ براہ، یہاں پر آپ نے ہے ڈالنی ہے، حمزہ بڑھئے اے وہ آپ نے نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی وہ لفظ متروک ہو گیا ہے، اب اس کی جگہ یہ والا لفظ جو ہوگا وہ استعمال ہوگا، اور آپ نے ہے ڈالنی ہے، براہ مہربانی۔ اور اردو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ڈیٹ ڈالیں گے تو آپ نے یہ والی ڈیٹ ڈالنی ہے، دوسری والی آپ لوگوں نے ڈیٹ نہیں ڈالنی۔ تو یہاں 4 دن آرام کا مشورہ تھا، ٹھیک ہے، اور 4 دن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر چھٹی بھی وہی لکھنی ہے، 5 مارچ سن 2025 تا 8 مارچ۔ تو ان تاریخوں کو کاؤنٹ کریں گے تو ہمارے 4 دن مکمل ہوں گے۔ 5 مارچ سن 2025 تا 8 مارچ سن 2025 تک 4 دن کی رخصت عنایت فرمائیں، آپ کی بے حد نوازش ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا درخواست کا نفس مضمون تھا، پیٹرن تھا کہ ہم نے کس انداز میں بیماری کی درخواست لکھنی ہے۔ اینڈ پہ ہم نے لکھنا ہے درخواست گزار، اور نیچے ہے لام میم نون۔ پہلی درخواست میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں پر لام میم نون کیوں لکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے اپنا نام نہیں لکھنا اور اپنے علاقے کا نام نہیں لکھنا، یہاں پر ہم لام میم نون کے بعد اپنا رول نمبر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ یہاں پر ہم لام میم نون لکھ رہے ہیں اور اوپر ہم الف بے جیم لکھ رہے ہیں، اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ الف بے جیم اگر ہم یہاں پر لکھتے ہیں اور نیچے بھی الف بے جیم لکھیں گے تو وہ ایک ہی علاقہ یا ایک ہی چیز شمار ہوگی، جبکہ یہاں پر ہم نے علاقے کو ظاہر کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنے نام کو ظاہر کرنا ہے، چونکہ دونوں کی جگہ بھی چینج ہے اور جگہ کے ساتھ دونوں کے نام بھی چینج ہیں، لہٰذا ہم یہاں پر الفاظ بھی تبدیل کر کے لکھیں گے، آپ نے وہ نہیں لکھنے۔ اس کے بعد سب سے لاسٹ پر ہم نے تاریخ لکھنی ہے، اور تاریخ کا جو پہلے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا، سب سے پہلے ہم ڈیٹ لکھیں گے کہ آج کی ڈیٹ کیا ہے، 5 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے چھوٹی سی سلیش ڈالنی ہے، سلیش ڈالیں گے جو کہ ڈیٹ کے درمیان جو ہوگا وہ مہینہ اور تاریخ کو الگ کرے گی، ٹھیک ہے۔ مارچ اور سن 2025، 5 مارچ سن 2025 یہ آپ کی وہ تاریخ ہے جو آپ نے پیپر پر جو ہے درخواست میں استعمال کرنی ہے، اور یہ اردو کی بہترین درخواست ہے۔ مجھے امید ہے آپ جب یہ درخواست لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے کے پورے 10 نمبر ملیں گے۔